وعلیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ان کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور
ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا، اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا، اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم،
کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی
عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن، کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرة یوم ولیلة الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے، اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرة یوم ولیلة الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح درندگی کی حدیں پار کی جا رہی ہیں اور خواتین اور بچیوں کی عزت و عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کیا اس میں اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک تو گھر سے زیادہ بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں اور باشد ضرورت کی وجہ سے اگر نکلیں یا اپنی کسی ضروری چیز یا اپنے ضروری کام کو مکمل کرنے کے لیے نکلنا ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذو رحم محرم، کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی سفر نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے جن کے شوہر غائب ہوں، یعنی وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس کی پابندی کی جائے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اگر دور کا سفر ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے پابند بنے کہ ہمیں آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زنا بہت ہی بے حیائی اور بہت بری بات ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ پابندی نہیں کریں گے، اس کو اپنے اندر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتی جائیں گی اور ہم درندگی کی حدیں یوں پار کرتے رہے تو آخرت کے اندر ہمیں بہت سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے آبروریزی کے بڑھتے واقعات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سدباب کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ فطری امر ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ویسی اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے اصول و ہدایات بتائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظروں کے ساتھ